تو اب یزید کہتا ہے ان اسودا اگر یہ چلا گیا لم ینزل، اگر یہ چلا گیا تو اترے گا نہیں الا بفضیحتی و بفضیحت آل سفیان۔ اگر اجازت دے دی یہ مجھے بھی رسوا کرے گا، آل سفیان کو بھی رسوا کرے گا۔ تو کہہ رہا ہے اجازت دے دے۔ امیر کی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ محبت علی کا جوش ہے، وہاں جسم کے ذریعے سے جوش نہیں دکھایا جاتا ہے، روح کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ محبت علی کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ اگر روح جسم سے ہوتا تو حبیب کبھی میدان میں نہ جاتے، ابو ثمامہ کبھی میدان میں نہ جاتے، اس لیے کہ یہ تو اتنے ضعیف ہو گئے تھے۔ ابو ذر کا غلام جون کبھی میدان میں نہ جاتا، یہ اگر گئے ہیں تو جسم کی طاقت کی بنیاد پہ نہیں، روح کی طاقت کی بنیاد پہ گئے ہیں۔ اذن لی یزید، دے دے اسے اجازت، کہا کہ لم ینزل، یہ اترے گا ہی نہیں حتیٰ بفضیحتی، یہاں تک کہ یہ پہلے مجھے رسوا کرے گا، وبفضیحت آل سفیان، اور یہ آل سفیان کو رسوا کرے گا۔ اس کو پتا تھا یہ وہ گھرانہ ہے جو مسلسل کبھی بدر میں، کبھی خندق میں، کبھی احد میں مجھے رسوا کرتا آیا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو مجھے مسلسل رسوا کر رہا ہے۔ بدر میں رسوا کیا، آل ابو سفیان منہ چھپا کے بھاگا۔ خندق میں بڑے پہلوان کو لایا، اور اتنا بڑا پہلوان کہ رسول اللہ کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ بھی اس کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ، علی کو مت بھیجیے، بڑا بہادر ہے، مت بھیجیے، بڑا طاقتور ہے۔ بھیا تم ادھر ہو یا ادھر ہو؟ کدھر ہو؟ اپنا موقف تو ظاہر کرو، اگر ادھر ہو تو ادھر چلے جاؤ۔ لیکن انہوں نے اتنا کہہ کے ضرور بتا دیا کہ ہم جسمانی طور پہ ادھر ہیں، روحانی طور پہ ادھر ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ چلا گیا تو اسے فضیحت کرے گا، اس کے نانا نے میرے باپ کی فضیحت کی۔ تجھے یاد نہیں کہ جب ایک بار ابو سفیان ایک سواری پہ سوار جا رہا تھا، میرے باپ نے اس میں ہار کو پکڑ رکھا تھا اور میں پیچھے سے اس جانور کو ہانک رہا تھا، تو ایک بار رسول کی نگاہ ہم تینوں پہ پڑی، ہم تینوں پہ پڑی، ہم تینوں کو لعنت کیا، کہا کہ لعنت ہو اس سوار پہ بھی، لعنت ہو اس کے لجام پکڑنے والے پہ بھی، اور لعنت ہو اس جانور کے ہانکنے والے پہ بھی۔ پتہ چلا ایک ہی وقت میں تینوں پہ لعنت بھیجا، ابو سفیان پہ بھی، اس کی اولاد پہ بھی، اور یزید ابن معاویہ پہ بھی لعنت کہا کہ لعنت ہو ان تینوں پہ، سوار پہ جو سوار ہے اس پہ بھی لعنت، جو اس کے لجام کو پکڑے اس پہ بھی لعنت، جو اس جانور کو ہکارا اس پہ لعنت۔ پتہ چلا اب سواری پہ سوار ہو یا نہ ہو، اگر سواری کو ہانک رہے ہو تو لعنت ملے گی، اب چاہے جمل میں ہو یا کہیں بھی ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کچھ بد دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے دی، جن میں ایک بد دعا اس محترم کے باپ ہیں، یہ کہہ رہے نا فضیحتی، تو رسول اللہ نے بد دعا دی، آپ سب جانتے ہیں نا۔ ایک بار رسول اللہ نے کہا کہ بلا کے لاؤ، تو بھیجا، کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھیجا، کہا ابھی بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے، تیسری بار بھیجا، نہیں کھانا کھا رہا تھا، نماز کہاں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب جملہ سن لیجئے، خود کو جمعے کی نماز پڑھنے والے کی نماز کہاں؟ کا کھانا کھا رہا ہے، پھر کھانا کھا رہا ہے،
اللہ نے کہا خدایا اس کا شکم کبھی نہ بھرنا. اور وہ بددعا ایسی لگی کہ بتاتے ہیں کہ پورے دن کھاتا تھا، کب چھوڑتا تھا؟ جب منہ درد کرنے لگتا تھا، جب جبڑے میں درد ہو جاتا تھا. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے کہ جب جبڑے میں درد ہو جاتا تھا تب کہتا تھا شکم تو بھرا نہیں ہے مگر منہ درد کر گیا. اب ظاہر ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی ہوتی تو پائپ لگایا جاتا، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو نہیں کھا پاتے ہیں اسے جو ہے میڈیکل کے ذریعے سے جو ہے وہ لکوڈ دیا جاتا ہے، غذا دی جاتی ہے. لیکن وہ زمانہ تھا. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ کرنا منہ سے ہی کھانا ہے. کہا کہ خدا اس کے کبھی شکم کو نہ بھرے، لہٰذا نہ اس کا شکم اس دن بھرا نہ بعد میں بھرا. اور جب سوتا تھا تو حلوے کی ٹرے ایک دائیں طرف رکھتا تھا اور ایک بائیں طرف رکھتا تھا. اور جب نیند ٹوٹتی تھی کبھی ادھر سے کھایا کبھی ادھر سے کھایا. پتہ چلا باغ فتق کھانے والوں کا اللہ حشر ایسے ہی کرتا ہے، نہ شکم یہاں بھرے گا نہ وہاں بھرے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. لم ینزل، یہ تو اترے گا بھی نہیں. حتیٰ بفضیحتی، یہاں تک کہ مجھے رسوا کرے گا. وبفضیحتی آل ابی سفیان. کیا کہا؟ آل ابی سفیان. خود جملے پہ غور کیجئے یزید کے. یزید کہہ رہا کہ مجھے بھی رسوا کرے گا اور آل ابی سفیان، ابی سفیان کے تمام آل کو، تمام اولاد کو. یہ یزید بتا رہا ہے، یہ سجاد نہیں ہے، یہ تو ہمیں رسوا کرنے کی مشین ہے کہ اگر منبر پہ آ گیا نہ مجھے چھوڑے گا نہ ابو سفیان کو نہ اس کی ایک ایک اولاد کو. اب وہ چاہے جہنم میں ہوتا دنیا میں ہوتا سب کو یہ رسوا کرے گا. لیکن بہت سے مر چکے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا کہ سب کو رسوا کرے گا. پتہ چلا ان کی تقریر وہ تقریر ہوتی ہے جو زندوں کو بھی رسوا کرے گی، مردوں کو بھی رسوا کرے گی. صلوات علی محمد وآل محمد. ایک فضائل ہے جو سید سجاد کے دوسرے کی زبان سے پڑھے جا رہے ہیں. غور کرے کون فضائل پڑھ رہا ہے؟ جس نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا ہے. کون فضائل پڑھ رہا ہے؟ کہ جس نے ان کے تمام خواتین کو اسیر کیا ہے. اور وہ کہہ رہا کہ یہ میری فضیحت کیے بغیر یہاں نہیں اترے گا. تو ایک چیز تو ثابت کر دیا نا یزید نے کہ منبر کا حق کیا ہے. منبر کا حق کیا ہے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ دشمن اہل بیت کو بھی رسوا کرو. بڑی آسانی سے سن لیا. صلوات اور محمد والے. ایک تو حق اس نے بتایا گیا، اس لیے کہ اہل بیت منبر کے خلاف تو کچھ بولے گے نہیں. اور یزید کہہ رہا کہ یہ نہیں اتریں گے مگر ہمیں رسوا کریں گے. پتہ چلا کہ منبر کا ایک حق یہ ہے کہ دشمن اہل بیت کو رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، ان کی حقیقت بیان کی جائے. اس لیے کہ اگر نہ کیا جائے تو روز کسی نہ کسی کے خواب میں کبھی یزید آئے گا کبھی سفیان آئے گا. اسی لیے انہیں رسوا کرتے رہو تاکہ کسی کے خواب میں پھر جو ہے وہ یزید نہ آ جائے، کسی کے خواب میں سفیان نہ آ جائے. اس لیے کہ بڑے خواب یہ دیکھنے لگے ہیں. یار اتنا رسوا کرو انہیں. یہ سب وہ ہیں جو دشمن اہل بیت ہیں، یہ سب وہ ہیں جو دشمن پیمبر ہیں، یہ جو ہیں جو دشمن آل نبی ہیں. انہیں رسوا کرتے رہو تاکہ ان کی رسوائی جب دنیا تک جائے تب سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ وہ ہیں اور وہ ہیں. کل سے انشاءاللہ اب اس کے آگے کی بات شروع ہوگی کہ سید سجاد نے اب جو اپنا تعارف کرانا شروع کیا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا عطا کیا گیا ہے اور مجھے کن چیزوں پہ فضیلت دی گئی. اب انشاءاللہ اگر سرے وقت آئے تو مجھے بھی پڑھنے میں، چونکہ میں زیادہ وقت جو ہے وہ لینا مناسب ہے. بہت سے لوگ بیچارے شروع سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایک مجلس ہے مل کے آئے تاکہ ہمیں بھی پڑھنے میں اچھا لگے. چونکہ آپ اچھی طرح سے سن رہے ہیں لہٰذا میں کوشش کروں گا بہتر سے بہتر اس میں جو گوشے ہیں اور نکات ہیں وہ آپ کی خدمت تک پہنچاؤں. اس لیے کہ سید سجاد کا یہ خطبہ وہ خطبہ ہے جو تمام خطبے سے الگ ہے، اور بلکہ یوں کہوں کہ تمام ائمہ کے خطبے سے الگ ہے. امام حسین نے جتنے خطبے دیے ہیں وہ اس وقت دیے ہیں کہ جب ان کے ساتھی ان کے پاس موجود ہے.
مولا کائنات کے سارے خطبے کو اٹھائیے، کہاں دیا ہے؟ یا مسجد میں دیا ہے یا اپنوں کے درمیان میں دیا ہے؟ رسول اللہ کے خطبوں کو اٹھا کے دیکھیے کہاں دیا ہے؟ اپنوں میں دیا ہے۔ اس کے بعد کے تمام ائمہ کے خطبے کا اپنوں میں دیا ہے۔ یہ واحد خطبہ سید سجاد کا ہے کہ جہاں نہ مجمع اپنا ہے، نہ زمین اپنی ہے، نہ چاہنے والے اپنے ہیں، نہ پہچاننے والے اپنے، اور وہاں ایسا خطبہ دیا ہے۔ اور خطبے میں کیا بیان کیا ہے؟ اپنے جد کے فضائل، اپنے نانا کے فضائل، اپنے دادا کے فضائل، اپنی دادی کے فضائل، اپنے چچا کے فضائل، یہ بتا دیا سید سجاد کے خطبے نے کہ ہم وہ ہیں کہ جو ڈرتے نہیں، اپنوں میں ہو تب بھی ایسا خطبہ ہوگا، غیروں میں ہو تب بھی ایسا ہی خطبہ ہوگا۔ لیکن کسی امام کا ایسا خطبہ نہیں ہے، سید سجاد کا منفرد خطبہ ہے کہ ایسے ماحول میں دیا جہاں کوئی اپنا نہیں ہے، دور دور تک چاہنے والا نہیں ہے، سب وہ ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو باہر ابھی خارجی کہہ رہے تھے ابھی اندر آ کے بیٹھے ہیں، یہ وہی ہیں جو باہر باغی کہہ رہے تھے ابھی اس دربار کے اندر آ کے بیٹھے ہیں۔ اس کے درمیان سید سجاد کا خطبہ، کتنی جرأت مندانہ ڈانٹنا، یا یزید، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نام لے کے بلانا اور پھر حکم کرنا تو مجھے اجازت دے۔ سید سجاد کی جرأت کو اجاگر کر رہا ہے کہ اگر ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے تو مصلحت کے تحت ہے، گلے میں توق ہے تو مصلحت کے تحت ہے، کمر میں لنگر ہے تو مصلحت کے تحت ہے۔ واللہ سید سجاد کے جرأت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر سید سجاد کمزور یا بزدل ہوتا کبھی 12 محرم کو کوفے سے آ کے اپنے شہداء کی لاشوں کو دفن نہ کرتا۔ سید سجاد صرف مصلحت خدا کے تحت ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے۔ ہاں زادارو، یزید کے سامنے ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، بار بار اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ ایام سکینہ سلام اللہ علیہا بھی چل رہا، بیوی کا واسطہ دے، انشاءاللہ ہم سب کو ضرور زیارت نصیب ہوگی کربلا کی، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی بھی زیارت نصیب۔ بڑی مظلومہ بیوی ہے، شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں ہے، اور اسے یہ وجہ ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے حسین آئے ہیں اور حسین کو رخصت کر چکی ہیں، جب حسین جانے لگے تو گھوڑا نہیں بڑھ رہا تھا، تو ایک بار شہزادی نے کہا کہ بابا آخری بار اور مجھے سینے پہ سلا لیجیے، اس لیے کہ میں جان رہی ہوں کہ اس کے بعد اب مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا، اگر مجھے سونا نصیب ہوگا تو اسی مٹی کی آغوش میں سو۔ ہاتھ بار بار جناب سکینہ اپنے چہرے پہ رکھ۔ پوچھا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا یہ بار بار اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ کیوں رکھ رہی؟ کہا تو نہیں دیکھتا؟ جناب سکینہ جواب دیتی ہے، یزید تو نہیں دیکھتا کہ میری پھوپھیوں اور ماؤں کے سر کے بال اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر رکھا ہے، لیکن سکینہ کے بال ارے اس لائق نہیں ہے، لہذا میں نے۔ پھر یزید پوچھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے تو کھڑی ہے، یہ مسجد ہے، یہاں تو مصلے بچھے ہوئے ہیں، یہاں تو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن تم بار بار ایک قدم کبھی اٹھاتی ہو، کبھی پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہو، کبھی اپنے پنجے کو رکھ لیتی ہو، اس کا کیا پیر میں کوئی تکلیف ہے؟ تو ایک بار سکینہ کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر کہا قدم کو کیوں بار بار اٹھا رہی ہو؟ کہا کہ قدم کو اس لیے اٹھا رہی ہو کہ ایک ہی رسی میں میرا اور میرے بھیا سید سجاد کا گلا بندھا ہے، ارے جب میں دونوں قدم رکھتی ہوں، ارے سید سجاد اس کے گلے کی رسیاں کھچنے لگتی ہے۔ میں نے سنا تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے، میرا بابا مجھے بہت چاہتا ہے۔ رو لہذا آپ کے گھر میں اگر بیٹی ہو تو خدا سلامت رکھے، باپ کا سایہ ان تمام بیٹیوں کے سروں پہ سلامت رکھے۔ بیٹی بھی عجیب چیز ہے، بیٹا خاندان کی زینت ہوگا لیکن بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے، باپ کے لاش کی زینت کا نام ہے بیٹی۔ کہا تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا، میں نے سنا۔ کہا کہ ہاں بہت چاہتا تھا۔ تو ایک بار کہا کہ میں تب مانوں گا کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے کہ ایک بار تشت منگایا اور اس کے بعد سے کہا اس کے جو ہے وہ
پردے کو ہٹا دو، اس کے غلاف کو ہٹا دو۔ اب جو غلاف ہٹایا سر حسین تھا جو اس تشت میں رکھا تھا۔ یزید کہتا ہے میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہے نا حسین بہت چاہتے تھے، میں تب مانوں گا جب سر حسین اٹھ کے تیری آغوش میں آ جائے۔ ارے یہ 3 سالہ بچی کہا بابا اس بڑے دربار میں سکینہ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک بار سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، اے بابا ارے تجھے سکینہ کی محبت کا واسطہ، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہنا تھا، ارے دش سے سر حسین بلند ہوا، سر حسین بلند ہوا۔ بلند ہونے کے بعد سکینہ کی آغوش میں آیا۔ سکینہ نے ایک بار بابا کے منہ پہ منہ رکھا، اے بابا ارے آپ کے بعد تماچے کھائے، اے بابا آپ کے بعد کانوں سے گول چھینے، اے بابا ارے پشت پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سکینہ نے دور نہ کھائے ہو۔ ہاں زادارو اس کے بعد سے اہل حرم کو قید خانے میں بیچ دیا گیا۔ ہاں زادارو سید سجاد خود فرماتے ہیں 3 ایسے مقام ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا، اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ بس یہ آخری چند جملے ہیں، امام فرماتے ہیں دل کھول کے رو لے، اس لیے کہ یہ ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں۔ ایام عزا کے خدا آپ کا رونا قبول فرمائے، حسین آلووں کے صدقے میں آپ کی مشکلات کو خدا دور فرمائے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے شہزادی کونین۔ آپ کو سکینہ کے اسی جلے ہوئے دامن کا واسطہ ہے، تمام مومنات کی اور تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرما۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو 3 ایسے مقامات تھے جہاں میں دم توڑ دیتا۔ میں امام تھا جس کی وجہ سے میں زندہ رہا۔ کہتے ہیں پہلا مقام تب تھا کہ جب 11 محرم کو مجھے میرے بابا کے جنازے سے گزارا جا رہا۔ کہا کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو اس دن مر گیا ہوتا، اس لیے کہ حسین کے لاش سے مجھے ایسے گزارا گیا جیسے میں حسین کا کچھ لگتا نہیں ہوں۔ سوچے کہ اگر کسی کے باپ کا جنازہ رکھا ہو اور اسے اس طرح گزارا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے۔ کہا دوسری منزل امام فرماتے اگر میں امام نہ ہوتا مر جاتا۔ کہا کہ وہ زندان شام کا وہ منظر ہے کہ جب میری بہن نے بابا کو خواب میں دیکھا اور ایک چیخ اور پکار ہے، سکینہ کے گریہ کی آواز یزید کے محل تک گئی۔ یزید نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے۔ کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ بابا کو یاد کر رہی ہے۔ خواب میں اس نے بابا کو دیکھا۔ ایک بار یزید نے کہا یہ صندوق لو اور وہاں بھیجوا دو۔ ایک بار جب وہ صندوق آیا اسے کھولا گیا، سکینہ نے بابا کو دیکھا اور دم توڑ دیا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا کہ جب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب تصور کرو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ ارے بعض روایتوں میں تو یہاں پڑھا میں نے کہ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ ذرا سوچو میں نے کیسے زندان میں قبر کو بنایا، اور اس کے بعد میں نے کیسے ننھی سی میت کو اٹھایا۔ ارے جب میں ننھی سی میت کو لے جا کے قبر کے قریب رکھا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ ارے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی سجا لا میری امانت کو لا میرے حوالے کر۔ امام فرماتے ہیں وہ دوسرا موقع تھا، اگر میں امام نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا کہ میں نے کیسے سکینہ کی قبر بنائی ہے اور کیسے لاش سکینہ کو اٹھایا۔ کوئی کسی سے پوچھا مولا وہ تیسرا مقام کون تھا کہ جہاں آپ اگر امام نہ ہوتے تو مر جاتے؟ امام فرماتے ہیں مت پوچھ، وہ 11 محرم کا دن تھا کہ جب شمر ایک رسی لے کر ارے میری ماں اور بہنوں کی طرح پڑا، اب چاہتا تھا کہ زینب کے گردن میں رسی باندھے، کلثوم کے میں تڑپ گیا۔ ارے ایک بار شمر سے کہا شمر خبردار میرے پھوپھی کے گلے میں ہاتھ نہ لگا۔ ارے میں نے خود رسی لی اور اس رسی سے اپنے پھوپھی کے گلے کو اپنے بہنوں کے گلے میں اس رسی کو باندھا۔ اگر میں امام نہ ہوتا